مفتی مبشر احمد ربانی اسلامک سکالر اور صدیق اکبر، یہ میرے ہاتھ میں شیعہ کی سب سے معتبر تفسیر حسن عسکری، 12 اماموں والے ہیں نا، 12 امام، ذرا ہسٹری اٹھا کر دیکھیے ان کا صدیق اکبر سے کیا رشتہ تھا۔ ابو بکر صدیق کے ہیں 3 بیٹے ہوئے، ایک کا نام عبد الرحمن بن ابی بکر، دوسرے کا نام عبداللہ بن ابی بکر، اور تیسرے کا نام محمد بن ابی بکر۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، انہوں نے اپنی ہمشیرہ کے نام پر اس کا نام اسماء رکھا کہ وہ صدیق اکبر کی بڑی بیٹی اسماء بنت ابی بکر، جو غار میں اللہ کے رسول کے لیے کھانا لے کر جاتی تھی، اس بہن کے نام پر عبد الرحمن بن ابی بکر نے اپنی بیٹی کا نام اسماء رکھا، اور محمد بن ابی بکر کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام قاسم رکھا، قاسم بن محمد بن ابی بکر، جو مدینے کے 7 بڑے فقہاء میں سے ایک فقیہ تھے، قاسم بن محمد بن ابی بکر۔ اس قاسم بن محمد بن ابی بکر کی شادی اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ ہوئی۔ دونوں کے نکاح سے ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، اس کا نام ہے فروہ۔ قاسم اور اسماء دونوں ابو بکر صدیق کے پوتا اور پوتی ہے۔ قاسم صدیق اکبر کا پوتا اور اسماء صدیق اکبر کی پوتی ہے۔ دونوں طرف سے نسب صدیق اکبر کے ساتھ ہے۔ ابو بکر صدیق کا پوتا اور ان کی پوتی کی شادی کے نتیجے میں فروہ پیدا ہوئی۔ دوسری طرف آئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ پاک نے بی بی فاطمہ کے بطن سے 3 بیٹے عطا کیے۔ ایک بیٹا بچپن میں ساقط ہو گیا تھا، 2 بیٹے زندہ رہے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت حسین کے ہاں بیٹا ہوا، اس کا نام انہوں نے اپنے باپ کے نام پر علی رکھا، جنہیں علی زین العابدین کہا جاتا ہے۔ علی زین العابدین کا پھر بیٹا پیدا ہوا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس کا نام محمد رکھا، جنہیں محمد باقر کہا جاتا ہے۔ یہ امام محمد باقر جو حضرت علی کے پڑپوتے حضرت حسین کے پوتے تھے، اس محمد باقر کی شادی فروہ سے ہوئی، جو دونوں طرف سے، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی ابو بکر صدیق کے پوتا اور پوتی لگتے۔ تو فروہ اور امام محمد باقر کی شادی ہوئی، تو پھر امام جعفر صادق پیدا ہوئے۔ اب غور کریں ذرا، کتنا گہرا رشتہ ہے صدیق کے ساتھ حضرت علی کے خانوادے کا۔ باقی جتنے ان کے امام ہیں، پھر جعفر صادق کا بیٹا موسیٰ قاسم، اس کا بیٹا علی رضا، پھر اس کا بیٹا علی تقی، پھر اس کا بیٹا علی نقی، پھر حسن عسکری، پھر 12واں جس کا میں نے ذکر کیا تھا قرآن لے کے غائب ہو گیا۔ یہ سارے کے سارے
ام فروا کی اولاد ہے، اور وہ ابو بکر صدیق کی پوتے اور پوتی کی آگے اولاد ہے۔ اسی لیے امام جعفر صادق نے فرمایا، یہ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ شیعہ حضرات کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں، جس کے اندر 12 اماموں کے حالات زندگی ہے۔ اس کتاب میں جلد دوم صفحہ 161 پر لکھا ہے، امام جعفر صادق وَأُمَّهُ أُمُّ فَرْوَا وَإِسْمُهَا قَرِيبَةٌ، جعفر صادق کی ماں کا نام ام فروا تھا، یہ کنیت ہے، نام قریبہ ہے۔ وہ قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، وَأُمُّهَا اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر، اور ام فروا کی ماں اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر تھی۔ اسی لیے کہتا ہے امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے، لقد ولدنی ابو بکر مرتين، مجھے تو ابو بکر نے 2 بار جنم دیا ہے۔ ان کی والدہ ام فروا کی ماں صدیق اکبر کی پوتی، باپ صدیق اکبر کا پوتا، تو امام جعفر صادق کہتے ہیں ولدنی ابو بکر مرتين، مجھے ابو بکر نے 2 بار جنم دیا ہے۔ تو جو صدیق اکبر کی اولاد ہو ان کو اگر کوئی بھونکتا ہے تو وہ یہ دیکھے فقہ جعفری کس نام پہ چلتی ہے۔ فقہ جعفری امام جعفر صادق کے نام پر، اور جعفر صادق ام فروا کے بیٹے، صدیقی گھرانے کی بیٹی کی اولاد ہیں امام جعفر صادق، اور نیچے تک سارے تیرے امام۔